بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں عید الفطر کا آج دوسرا روز ہے۔ پاکستان کے اندر عید الفطر کی چھٹیاں ہیں، لیکن سیاسی منظرنامے پر تہلکہ خیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ سیاسی منظرنامے پر پس پردے کے پیچھے شہباز شریف کی حکومت کے لیے تہلکہ خیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت کے لیے عید کی چھٹیاں گزارنا مشکل ہے۔ عید کی چھٹیاں بھی شہباز شریف کی حکومت کے لیے ہر گزرتے پل کے ساتھ کوئی نہ کوئی بری خبر لے کر آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے میں ابھی 4 دن باقی ہیں، یعنی 27 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ لگنا ہے۔ آج 23 اپریل ہے۔ 4 دن پہلے ہی شہباز شریف کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے کہ اپنی اتحادی جماعتوں کو ساتھ رکھیں۔ وہ سیاسی جماعتیں جن کی وجہ سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے، جن کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے، اب وہ اتحادی جماعتیں شہباز شریف کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، تب سے یہ بات میں کر رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ پھڈا کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف مہم چلائی جائے۔ نون لیگ کی البتہ یہ خواہش تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ فل ٹائم پھڈا کیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران خود کو اس تمام تر معاملے سے الگ رکھا، اور پچھلے 2 دنوں کے اندر، یعنی عید الفطر کے پہلے دن اور دوسرے دن، شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے بڑی ہی تہلکہ خیز خبریں شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں، اور اقتدار کے ایوانوں میں سب سے بڑی خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ اتحادی حکومت ٹوٹ چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ ناظرین اکرام، میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ بتا رہا تھا کہ جوں الیکشنز قریب آئیں گے، یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتی نظر آئیں گی۔ ظاہر ہے جس طریقے سے زور زبردستی ان کو اکٹھا کیا گیا، یہ ناممکن ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم سے الیکشنز لڑیں۔ 14 مئی کو الیکشنز ہوں، جولائی میں الیکشنز ہوں یا اکتوبر میں الیکشنز ہوں، یہ تمام 12-13 سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن میں آپ کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتی نظر آئیں گی، ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو گندا کرتی نظر آئیں گی، کیونکہ ان سب کو بغض عمران نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ تمام جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بولیں گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کو اس تمام تر اتحاد سے الگ کر لیا ہے۔ کچھ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2 دن کے اندر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت کچھ ہوا ہے، پس پردہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اب کل ایک انٹرویو حامد میر نے دیا ہے نسیم زہرا کو، جو زبان زد عام ہے، سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ حامد میر نے نسیم زہرا کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جنرل باجوہ نے کوئی 25 صحافیوں کو بلایا تھا۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، شاہ محمود قریشی وزیر اعلیٰ تھے، اور اس میٹنگ کے اندر جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے، ہم بھارت کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، اس وجہ سے ہم کشمیر پر سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں۔ حامد میر، جو خود کو بڑے جید صحافی سمجھتے ہیں، بڑا چیمپئن صحافی، پاکستان کا بڑا دلیر اور بہادر صحافی، ان کی دلیری کی انتہا کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آج جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے 6 مہینے بعد 29 نومبر کو جنرل باجوہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ آج 23 اپریل ہے، تقریباً 6 مہینے بعد حامد میر نے اتنی جرت کی کہ اس انتہائی اہم امپورٹنٹ معاملے پر بیان دیا ہے۔ جب یہ بیان جنرل باجوہ نے حامد میر کی موجودگی میں دیا تھا، تب ان کی بہادری اور دلیری کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی ایک پروگرام، ایک کالم، ایک ٹویٹ، ایک جملہ، ایک لفظ اس بات پر نہیں کہا کہ ملک کا آرمی چیف اس ملک کا سپہ سالار کشمیر کو بیچنے کی بات کر رہا ہے۔ حامد میر جیسے ان تمام صحافیوں کو میری نظر میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، جو اس ملاقات کے اندر موجود تھے، اور باہر آ کر کسی نے اپنے ٹاک شوز میں، ٹویٹر کے ذریعے، کسی جگہ پر بھی، کسی پلیٹ فارم پر بھی کوئی بات نہیں کی کہ ملک کا سپہ سالار پاکستان کی فوج کا 8 لاکھ فوج کا بہادر آرمی چیف کیا سوچ رہا ہے۔ یہ کسی نے جرت نہیں کی کہ کشمیر کے حوالے سے وہ یہ بات کریں۔
اپنے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی اپنی زبانوں کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے یہ بات نہیں کی۔ میرے خیال میں پاکستان میں صحافی کتنے دلیر ہیں، حامد میر کے اس جملے سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ بات کتنی درست ہے کتنی درست نہیں ہے یہ آئی ایس پی آر اس کی تصدیق کرے گی، اور اب آئی ایس پی آر کو ضرور اس معاملے کی تصدیق کرنی چاہیے کہ اگر حامد میر جھوٹ بول رہا ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اگر جنرل باجوہ نے یہ بات کی ہے تو ان کے خلاف بھی ضرور ایکشن ہونا چاہیے، کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ بہرحال عمران خان اس حوالے سے کئی گزشتہ مہینوں میں بات کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب کہ پیپلز پارٹی جو کہ پہلے دن سے نون لیگ کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ کسی صورت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیڈ آن میں نہ جایا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف پھڈا نہ کیا جائے، نون لیگ کے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس دن سے جس دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بڑا سیکیور چلے گی۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جس شخص کا نام آصف علی زرداری ہے، وہ جسے سیاست کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے، وہ شہباز شریف کو اس جگہ چھوڑ کر آئے گا جہاں سے شہباز شریف کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، جہاں سے مریم نواز شریف کی واپسی کا راستہ نہیں بچے گا۔ اور آج یہی ہوا ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے میں ابھی 4 دن باقی ہیں۔ اس وقت شہباز شریف کی حکومت اور ان کے جو 3-4 وزراء ہیں ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی جان بچائی جائے، کس طریقے سے خود پر توہین عدالت بھی نہ لگے اور الیکشنز بھی ملتوی ہو جائیں۔ اور اس امپورٹنٹ معاملے پر پیپلز پارٹی اب ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پہلے 2-3 یا 4 لوگ، جن میں اعتزاز احسن ہے، لطیف کھوسہ ہیں، رضا ربانی ہے، مندو خیل ہیں، یہ 4 لوگ جو ہیں یہ بات کر رہے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کے اور لوگوں نے بھی یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو یہ پالیسی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ پھڈا لینا، لیکن حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں صرف نون لیگ نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی بھی آتی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت سب سے زیادہ ٹینشن بلاول بھٹو زرداری کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں۔ اگر یہ پوری کابینہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، توہین عدالت پوری کابینہ پر لگتی ہے، تو نون لیگ تو اپنی اننگز کھیل چکی ہے۔ نون لیگ کو اگلے الیکشن کے اندر اپنے معاملات بھی نظر آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جن کے سیاسی کیریئر کا بھی آغاز ہے، ان کے مطابق انہوں نے بڑا لمبا کیریئر لے کر چلنا ہے۔ اس انتہائی اہم معاملے پر اگر ان پر بھی 4-5 یا 6 سال کی توہین عدالت لگ گئی تو ان کا پورا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ اس وجہ سے میری اطلاع کے مطابق، اسلام آباد کے باخبر صحافیوں کے مطابق، عید کے پہلے اور آج دوسرے دن شہباز شریف کی حکومت کو برملا یہ کہہ دیا گیا ہے، شہباز شریف کو یہ کہہ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ 4 دن بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے الیکشن کے معاملے پر، اگر سپریم کورٹ سے پھڈا لینا ہے، اگر سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے بطور سیاسی جماعت کرنا ہے، بطور حکومت نہیں کرنا۔ پیپلز پارٹی خود کو اس تمام تر معاملے سے اب الگ کرتی جا رہی ہے۔ پنجاب میں الیکشن کا بائیکاٹ نون لیگ نے کیا، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنی ٹکٹوں کا اعلان کیا، یعنی اس وقت پیپلز پارٹی ایک الگ سڑک پر چل رہی ہے، نون لیگ ایک الگ سڑک پر چل رہی ہے، کیونکہ اب یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے اور جلد آپ کو یہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔